کیا پہن کے جا رہی ہو یا باہر؟ امی 3 پیس سوٹ ہے، دوپٹہ بہت اچھے سے لیا ہوا ہے میں نے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے عبایا رکھا ہے، اٹھاؤ اور پہنو۔ میں نہیں چاہتی تمہارے کردار پر کوئی بات کرے۔ امی جاب کرنا میری مجبوری ہے، آپ یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ مجھے کیوں بار بار اس اذیت کا سامنا کرواتی ہیں؟ تمہیں بس یاد دلاتی ہوں کہ تم ایک ایسے رشتے میں بندھی ہوئی ہو جس کا تمہیں مرتے دم تک خیال رکھنا ہے۔ امی پلیز، وہ ان کی طرف دیکھتے سخت آنکھیں لیے بولی، آپ مجھے اس نکاح کا یاد نہ کروائیں جس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ آپ جانتی بھی ہیں جس سے آپ نے میرا نکاح کروایا ہے وہ ہے کہاں، کہاں رہتا ہے، مجھے رخصت کروانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چپ چاپ اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے لگی۔ تمہارے بابا نے کروایا تھا، کیا تم وہ نکاح یوں ہی توڑ دو گی؟ ہاں، بابا نے کروایا تھا تو بابا کہاں ہیں؟ بابا دنیا میں نہیں ہیں امی، اور ان کی موت کے ساتھ جسے انہوں نے میرا نکاح کروایا تھا وہ لوگ بھی نہیں رہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں ساری زندگی اس کے آسرے بیٹھی رہوں گی؟ اس کی ماں چپ ہوئی۔ اس پہ ہم بعد میں بحث کر لیں گے، تم یہ عبایا پہنو، میں تمہیں ایسے گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ مہوش نے گہرا سانس لیا اور چپ چاپ عبایا پہنتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ مہوش، جنید نے اسے پکارا تھا اور وہ اس کی طرف مڑی۔ ہاں، اپنی پریزنٹیشن تیار رکھنا، آج ہمارے باس آ رہے ہیں۔ اس کو یہ جاب کرتے ہوئے تقریباً 6-7 ماہ ہو چکے تھے اور زیادہ تر ان کا باس آؤٹ آف کنٹری ہوتا تھا۔ آج وہ شاید کہیں سالوں بعد پاکستان لوٹ رہا تھا اور اب ان کا یہی پاکستان میں رہ کر بزنس کرنے کا ارادہ تھا۔ مہوش نے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میری پریزنٹیشن ریڈی کر چکی ہوں۔ وہ ہم سے مایوس نہیں ہونے چاہیے، پوری کوشش کروں گی۔ گڈ۔ وہ سب لوگ میٹنگ روم میں بیٹھے تھے جب دروازہ کھولا اور ایک نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہوش نے فائل درست کرتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور آنے والے شخص پہ مرکوز کیں۔ وہ شخص بے حد حسین تھا اور اس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو سارے ماحول میں پھیل گئی تھی۔ وہ بڑی رسانیت سے بیٹھا اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ چکا تھا۔ سارا سٹاف الرٹ ہوتے ہوئے اپنی اپنی چیزیں سمجھتے باری باری ایکسپلین کرنے لگا۔ وہ بھی اٹھ کر اپنی پریزنٹیشن دینے لگی تھی۔ وہ بہت غور سے دیکھ رہا تھا اسے، بہت توجہ سے سن رہا تھا اس کی پریزنٹیشن۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد وہ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی 2 لڑکیاں بات کر رہی تھی۔ یار، باس تو بڑا ہینڈسم ہے ہمارا، دیکھا ہے کہ اتنی کشش ہے اس کے سراپے میں تو بس دیکھتی ہی رہوں۔ مہوش ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کیا تم دونوں بس باس کو گھورنے کا کام کرتی رہی؟ دونوں لڑکیوں نے مہوش کو کسیانی آنکھوں سے دیکھا۔ یار نہیں، ہم تو بس ان کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں۔ مہوش نے ہاتھ ہلایا۔ بس سب سمجھتی ہوں میں۔ سارا سٹاف بہت اچھا کام کر رہا ہے جنید، میں دل سے سیٹسفائیڈ ہوں۔ آپ کو پریزنٹیشن اچھی لگی؟ ہاں، بے حد اچھی، مگر ایک پریزنٹیشن سب سے زیادہ اچھی تھی۔ جنید نے اپنے باس کی طرف دیکھا۔ جی، کون سی؟ حیدر عالم مسکرایا۔ یہ مہوش فہیم کون ہے؟ انداز میں تحقیق تھی۔ یہ ہماری بہت ٹیلنٹڈ اور ذمہ دار امپلائی ہے۔ بالکل، ان کی پریزنٹیشن اور انداز سے بہت متاثر ہوا ہوں میں۔ شی از ویری ٹیلنٹڈ۔ کوشش کرو کہ اس پروجیکٹ میں اس کا انپٹ زیادہ ہو۔ اوکے باس، جیسا آپ کہیں۔ مہوش، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی سر، تمہیں کچھ ہی دیر میں باس کے ساتھ کلائنٹ سے ملنے جانا ہے۔ مجھے؟ ہاں، سر چاہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں تم زیادہ انپٹ رکھو۔ وہ تمہاری پریزنٹیشن سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ سچ؟ ہاں بالکل، بس کچھ ہی دیر میں وہ نکل رہے ہیں، تم بھی تیار ہو جاؤ پھر۔ وہ حیدر عالم سے پہلے ہی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی تھی، سٹاف کے ساتھ۔ وہ کچھ ہی دیر میں چند لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا نیچے گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ ان دونوں کی نظریں پھر سے ملی۔ مہوش چند سیکنڈ سے زیادہ اس کی طرف نہیں دیکھ پائی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے دیکھ لیتا تھا۔ وہ بوکھلا کر نظریں چرا گئی۔ اس کے انداز پر نہ جانے کیوں حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ یہ لڑکی خاصی دلچسپ تھی۔ جب اس نے پریزنٹیشن دی تھی تو وہ عبائے میں تھی، مگر اب جب وہ باہر جا رہے تھے کلائنٹ سے ملنے تو اس نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ شاید وہ عبایا اتار چکی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد حسین تھی، بے حد۔ اس کے پاس وجہ نہیں تھی اسے دیکھنے کی، مگر پھر بھی وہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آیا یہ کیسی اٹریکشن تھی، وہ ایسا مرد تو نہیں تھا۔ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ کے دوران اس نے محسوس کیا تھا کہ سامنے بیٹھے 2 شخص بار بار مہوش کو گھورے جا رہے ہیں، یعنی وہ اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں حیدر کو برا لگ رہا تھا۔ وہ یہ احساس سمجھ ہی نہیں پایا کہ اسے یہ ان کی نظریں اتنی زہر کیوں لگ رہی ہیں۔ تبھی مہوش کی شرٹ پر کچھ گرا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں آتی ہوں۔ حیدر نے اسبات میں سر ہلایا تو سامنے بیٹھے 2 نفوس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ڈیل تو ہم سائن کر چکے ہیں حیدر صاحب،
مگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی امپلائی حیدر نے کاٹا، میں ایسا کام نہیں کرتا۔ وہ ان کی بات سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ آپ ہمیں جواب دے رہے ہیں؟ جی بالکل، میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ میں پیسے کا کاروبار کرتا ہوں، دھندا نہیں کرتا۔ آگے بیٹھے ہوئے لوگ شرمندہ ہو رہے تھے ان کے سخت انداز پہ۔ انہیں بے حد شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ واپس آئی تو ٹیبل تک آنے سے پہلے ہی اسے اس کے گارڈز نے روکا۔ میڈم، سر آپ نے آپ کے لیے بولا ہے کہ آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ اچھا؟ وہ سوالیہ ہوئی۔ جی، کہہ رہے ہیں میٹنگ ختم ہو گئی ہے، وہ کچھ دیر میں واپس آ رہے ہیں، آپ گاڑی میں جا کر بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہوئی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی 2 گارڈز کے ساتھ واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا تھا، مگر ان کے ساتھ جو پہلے آئے ہوئے تھے وہ دوسری گاڑی میں گئے تھے۔ اس وقت وہ گاڑی میں دونوں اکیلے تھے۔ وہ ہلکا سا نروس ہوئی۔ حیدر نے نوٹ کیا تھا مگر وہ چپ رہا۔ گاڑی جیسے ہی آگے بڑھنے لگی وہ بولا، صبح آپ کی پریزنٹیشن کے وقت عبایا میں تھی۔ وہ جھٹ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی، آئی ایم سوری، میں دوبارہ نہیں کروں گی ایسا۔ اسے لگا شاید اسے اعتراض ہوا ہے۔ حیدر مسکرایا، نہیں، آپ اس میں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اچھا ہے کہ آپ عبایا پہنا کریں۔ وہ اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اسے بہت حیرت ہوئی ہو۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ یعنی وہ مڑا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ عبائے میں ہی رہا کریں، اچھا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹ کر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگا تھا۔ وہ چپ چاپ سی اسے گھورے جا رہی تھی۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، وہ تھا کون اتنا پرسنل ہونے والا؟ ہاں، باس تھا، مگر اسے کیا مطلب وہ عبایا پہنے یا سوٹ پہنے؟ خیر وہ چپ رہی تھی۔ اب یوں ہوا تھا کہ وہ اپنے سارے کاموں کے لیے صرف مہوش کو بلایا کرتا تھا۔ مہوش تو پریشان آ گئی تھی۔ پہلے وہ یہاں 3 کام کرتی تھی تو باس کے آنے کے بعد اسے 10 کام کرنے پڑتے تھے۔ خیر، اگر وہ لیٹ بھی ہو جائے تو وہ خود اسے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھجوایا کرتا تھا، جو مہوش کو اچھا نہیں لگتا تھا، مگر وہ حیدر کو جواب نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ جواب سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتا تھا۔ اسے بہت غصہ آتا تھا، اتنی ساری مہربانیاں دوسرے سٹاف پر تو نہیں تھیں، آخر مہوش پر اتنی توجہ کیوں تھی؟ اسے واپس آئے ہوئے 4 ماہ ہو چکے تھے اور 4 ماہ سے مہوش کی زندگی ایک عذاب میں مبتلا تھی۔ مہوش، آپ یہ کر دیں، یہ فائل ایسے بنا دیں، یہ میٹنگ آپ میرے ساتھ اٹینڈ کریں گی، میں مہوش کے علاوہ کسی اور کی پریزنٹیشن نہیں لوں گا۔ یعنی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اب تو وہ سوچ چکی تھی کہ کہیں اور اپلائی کر کے یہ جاب چھوڑ دے۔ لوگوں کے بوائے فرینڈز اپنی گرل فرینڈ سے obsessed ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے ہوتے ہیں، اس کا باس اس سے obsessed کیوں ہو رہا تھا؟ خیر، یہ جاب اس کی مجبوری تھی، اس لیے وہ کر رہی تھی، ورنہ وہ بے حد تنگ تھی۔ ایک تو اسے اپنے باس کی وجہ سے عبایا بھی پہننا پڑتا تھا، کیونکہ اس نے سختی سے کہا تھا کہ آپ عبایا میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، عبایا ہی پہنا کریں۔ بھائی تم ہوتے کون ہو؟ مگر وہ یہ کہہ نہیں پاتی تھی کیونکہ گھر پہ اس کی باس اس کی امی موجود تھی، جو اسے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے سامنے عبایا لے کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ اور آفس میں یہ باس تھا جسے وہ عبایا میں ہی اچھی لگ رہی تھی۔ واہ کیا بات تھی! یہ انوکھا باس تھا۔ باس تو اپنی امپلائیز کو اچھی خاصی ڈریسنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اس کا باس نرالا تھا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ مجھ سے تنگ رہتی ہیں۔ مہوش نے آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ اس کی ان نظروں پر بلش ہوا۔ اب آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں؟ سر، میری کیا مجال کہ میں آپ کو گھوروں یا ڈانٹوں، میں تو بس امپلائی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ آپ بہت سخت ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے۔ ہاں تو آپ کیا چاہتے ہیں، میں مسخری بن کے پھرتی رہوں؟ یہ میرا کام ہے اور میں کام کو کام کی طرح کرتی ہوں، بے شک مجھے یہاں کتنا بھی تنگ کیا جائے۔ یہ وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی تو وہ پھر سے ہنس پڑا۔ یعنی میں آپ کو تنگ کرتا ہوں؟ نہیں، آپ نہیں کرتے۔ وہ خود پہ ضبط کر رہی تھی۔ میں یہ بنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ اس نے پریزنٹیشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ آپ کب سے وہی بنا رہی ہیں محترمہ؟ میں نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے تنگ آ گئی ہیں۔ 1-2 دن کے لیے میں جرمنی جا رہا ہوں، کیا آپ چلیں گی؟ وہ ٹھٹکی اور اس کی طرف دیکھا۔ جرمنی؟ میں؟ میرا کیا کام؟ میں کیا کروں گی چل کے؟ اور ویسے بھی میری والدہ اکیلی ہوتی ہیں، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ آپ کی والدہ سے میں بات کر لوں گا۔ آپ کیوں بات کریں گے ان سے؟ وہ نہیں مانیں گی۔ میں منا لوں گا، آپ فکر نہیں کریں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ عجیب انسان تھا۔ ہاں ہاں چلی جاؤ، مجھے کون سا اعتراض ہے؟ وہ اپنی ماں کی شکل دیکھنے لگی۔ امی، ہاتھ سے ان کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے سچ میں جانے دے رہی ہیں؟ ہاں نا، تمہارا باس بہت اچھا انسان ہے،
مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر تم اتنے اچھے انسان کے ساتھ رہو؟ امی وہ میرے لیے نامحرم ہے، اور جرمنی میں کیوں جاؤں اس کے ساتھ؟ چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے بھی تم بہت پروفیشنل ہو، مجھے اندازہ ہوا ہے تمہارے بہت سے کام ہیں۔ میری پیاری بیٹی بہت اچھی ہے، چلی جاؤ۔ امی آپ اپنے ہوش و حواس میں تو ہے نا؟ میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، تم بس چلی جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کی پیشانی چومتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یار، اس شخص نے میری گینگسٹر ماں کو کیا گھول کر پلا دیا ہے جو دروازے پر عبایا پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ میری بیٹی کو کوئی ایک آنکھ بھر کے نہ دیکھے کہ وہ کسی شخص کے نکاح میں ہے، اور یہ مجھے جرمنی بھیج رہی ہیں ایک انجان شخص کے ساتھ۔ اللہ، مجھے لگتا ہے یہ شخص جادو کرتا ہے، میں تو ڈر گئی ہوں بالکل۔ وہ اس وقت فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب میوش نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے میری امی کو کس طرح منایا؟ کیا لالچ دی ان کو؟ وہ ہنس پڑا۔ کوئی لالچ تو نہیں دی، بس ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے کا پیا تھا۔ اور اس کی کیا ضرورت تھی؟ میری غیر موجودگی میں آپ کیوں آئے تھے؟ میرے سامنے بات کرتے نا، میں بھی دیکھتی کیا بات کرتے ہیں آپ ان سے۔ آپ کی والدہ ہیں، میں نے بہت عزت سے ان سے بات کی، اور ویسے بھی میں آپ کو کام کی ٹرپ پر لے کر جا رہا ہوں۔ کون سا میں نے کوئی غلط ڈیمانڈ رکھی ہے؟ آپ میری امپلائی ہیں، اور یہ آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے کہ مجھے آپ گائیڈ کریں۔ وہ مسکرائی، طنزیہ مسکراہٹ۔ بالکل، یہ میری ڈیوٹی میں آتا ہے۔ وہ ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، اور وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لڑکی خاصی چڑچڑی بھی تھی۔ میٹنگ ہو گئی ہے، اب میں فری ہوں، کیا چلی جاؤں؟ وہ ہنس پڑا۔ میں نے آپ کے سر پہ تلوار تو نہیں رکھی ہے محترمہ، آپ جا کے سو سکتی ہیں۔ پتہ نہیں، کیا پتہ آپ کو کوئی فائل یاد آ جائے یا کوئی پریزنٹیشن جو آپ کو میوش سے ہی کروانی ہو۔ وہ پھر سے ہنس پڑا۔ اچھا، ڈنر پر چلو گی میرے ساتھ؟ وہ پلٹتے پلٹتے رکی۔ یہ وہ پہلی آفر تھی جو حیدر عالم نے میوش کو کی تھی، جو اسے کام سے ہٹ کر لگی تھی، ورنہ وہ اسے واقعی پریشان کرتا تھا، مگر صرف کام کے لحاظ سے۔ ترچھی آنکھیں کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا مقصد؟ مقصد یہ، کیا رات کا کھانا کھا سکتی ہیں میرے ساتھ؟ میں یہی ہوٹل میں کھا لوں گی۔ اکیلے کھائیں گی؟ اس سے بہتر ہے کہ میرے ساتھ کھا لیں۔ ٹھیک ہے، کھا لیتی ہوں، اس میں کون سا بڑا ایشو ہے؟ وہ جیسے خود کو تسلی دے رہی تھی، وہ مسکرایا۔ بہتر ہے۔ وہ سیاہ لانگ میکسی میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں بڑی خوبصورتی سے لیا ہوا تھا، بالوں میں ہاف کیچر تھا جن سے لٹیں نکل کر اس کے چہرے پر بکھرتی تھی، اور پھر وہ کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی، پھر نکلتی تھی، اور وہ پھر کان کے پیچھے اڑس لیتی تھی۔ اس کے بال نرم تھے جن سے وہ یوں ہی الجھتی رہتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی ادا دیکھ رہا تھا۔ وہ کھا بھی رہی تھی، بات بھی کر رہی تھی۔ لڑکی خاصی بیتونی بھی تھی۔ یہ وہ تیسرا اندازہ تھا جو اس کے بارے میں لگا رہا تھا۔ پھر سے اس کی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کرنے لگی تھی جب حیدر نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھا کے ان لٹوں کو پیچھے کیا۔ وہ پزل ہوئی اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ٹیبل پر ان کے بیچ میں ایک کینڈل پڑی ہوئی تھی۔ موم بتی کے دیوں میں ان دونوں کی آنکھوں پر ایک عجیب سا شیڈ آ رہا تھا۔ کچھ ثانیے وہ بس دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر جیسے ہی ویٹر نے آ کر ان کا دھیان بھٹکایا اور جوس رکھتا ہوا ویٹر آگے بڑھ گیا، ان کا دھیان بھٹکا۔ میوش پزل سی ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے بے حد نوس ہوئی ہو۔ اس کی اس افتاد نے اسے سٹپٹانے پر مجبور کیا تھا۔ آپ خاصی باتونی ہیں۔ وہ دونوں واک کر رہے تھے جب وہ بولا۔ دونوں ہاتھ اس کے پاکٹس میں تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بول رہا تھا، اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا بھی نہیں بولتی، آپ سے تو کم ہی بولتی ہوں، آپ سے تو کم ہی روب جھاڑتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ تمہاری نظروں میں روب کرتا ہوں؟ ہاں، بہت بدتمیز ہیں آپ۔ یہ بول کر وہ دانت کچکچاتے ہوئے آنکھیں بھینچی۔ وہ میرا مقصد ہے کہ آپ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ وہ میسنی بنی تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا۔ پتہ نہیں، آپ جیسے لوگوں کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کسپسائی، مگر وہ سن چکا تھا۔ آپ نے کچھ کہا؟ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ آپ کے کان بھی بہت بڑے ہیں کیا؟ میوش نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پہ ہنس پڑا۔ لڑکی مذاق کرنا بھی جانتی تھی۔ جب سے ہم میٹنگ سے واپس آئے ہیں آپ خاصے غصے میں ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ میں نے تو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی میرون رنگ پہننے کی؟ کیوں؟ اچھا نہیں لگ رہا تھا؟ مجھے لگا کہ یہ بہت لونگ ہے اور لوز تھا، کوئی عجیب ڈریسنگ تو نہیں تھی۔ میں تو بہت اچھے اور نفیس کپڑے لائی ہوں ساتھ۔ اس کے یوں نزدیک آنے پر وہ کھسک کر پیچھے ہوئی تھی۔ بے حد نروس ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اتنی خوبصورت لگو، کہ کوئی تمہاری میرے سامنے تعریف کرے۔
میں منہ توڑ سکتا ہوں ایسے لوگوں کا، مگر تمہاری عزت کے لیے چپ ہو جاتا ہوں۔ ایسے رنگ مت پہنا کرو۔ کیا مقصد؟ میں پہن سکتی ہوں، میری مرضی۔ کوئی تعریف کر رہا ہے تو آپ گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں۔ مجھے تم پر کسی کی نظر ہضم نہیں ہوتی۔ کیا مقصد؟ کیوں؟ وہ الجھ رہی تھی۔ وہ خود کو کنٹرول کرتا ہوا اس کی نظروں میں دیکھ کر کہنے لگا، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کی طرف نہ دیکھے۔ وہ نروس ہوتے ہوئے سر کو اسبات میں ہلا گئی، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کرتی، خیال رکھوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کل ہی پاکستان آئی تھی اور آتے ہی اس کی طبیعت بے حد خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ 2 دن سے آفس نہیں جا پائی تھی۔ اس کی ماں اس کے سرہانے بیٹھی اس کا خیال رکھ رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ گھر کے دروازے پہ کوئی ہے۔ اس کی ماں باہر نکل کر دیکھنے گئی اور وہ بھی اٹھ بیٹھی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ دیکھنے لگی کہ باہر کون آیا ہوگا۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ تھی، اور پیچھے ہی وہ داخل ہوا تھا پھولوں کے گلدستے کے ساتھ۔ وہ سٹپٹا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ؟ السلام علیکم محترمہ، پہلے سلام کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ؟ میں توقع نہیں کر رہی تھی۔ کیوں بیمار پڑ گئی؟ ہم تو بالکل ٹھیک واپس آئے تھے۔ پتہ نہیں، شاید تبدیلی ہوئی تھی اس لیے۔ کوئی نہیں۔ وہ پھولوں کا بوکے اس کے سامنے رکھتا ہوا ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ کھسک کر بیٹھی۔ وہ تو اپنی ماں پر حیران تھی کہ وہ اسے اندر کیسے لے آئی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کر آتی ہوں۔ مہوش نے اپنی ماں کو گھورا کہ وہ اسے یہاں ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ خیر، تھینک یو سو مچ سر، آپ آئے، مجھے اچھا لگا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ ہاں، بس فیور اتر ہی نہیں رہا تھا، کل ہاسپٹل گئی تھی، اب ٹھیک ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ وہ بولی تو حیدر مسکرایا۔ آپ کے بغیر آفس بالکل سونا ہے۔ مجھے تو کام کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ ہاں، کیسے مزہ آئے گا، سارا کام مجھ سے جو کرواتے ہو، وہ دل ہی دل میں بولی اور منہ بنایا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اسے دل ہی دل میں 100 باتیں سنا چکی ہوگی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ کتنا جانتا ہوں میں تمہیں۔ مطلب میں سمجھتا ہوں آپ کو۔ آپ مجھے کیوں سمجھیں گے سر؟ مہوش نے سر پہ زور دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ جی جی بالکل، میں نہیں سمجھ سکتا، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خیر، آپ اپنا خیال رکھیں، میں باہر ہی ہوں، آپ کی امی کے ساتھ چائے پی لوں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ اٹھا اور نہ جانے کیوں پلٹ کر اس کی طرف ایک نظر ڈالی، بہت نرم نظر۔ وہ اس نظر سے خائف ہوئی۔ ایک تو میری اماں اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے کیوں پئیں گی؟ کیا ہو گیا ہے میری ماں کو؟ وہ تو بڑی اچھی خاتون تھی۔ اللہ اللہ، وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی۔ امی، ایک بات تو بتائیں، آپ کو میرے باس پر کچھ زیادہ ہی پیار نہیں آتا؟ وہ جو کہتا ہے آپ کرتی ہیں۔ آج بھی آپ منہ اٹھا کر اسے میرے کمرے میں لے آئیں۔ میں کیسے بیٹھی ہوئی تھی، کیا کر رہی تھی، مجھے بتانا تو تھا نا کہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ حد ہوتی ہے، تم کیوں اتنا چڑھتی ہو اس سے؟ بہت پیارا بچہ ہے۔ پیارا بچہ ہے؟ امی، وہ آدمی ہے، بچہ نہیں ہے، وہ مجھ سے بہت بڑا ہے۔ آپ کیوں اسے اتنا پسند کر رہی ہیں؟ اللہ اللہ مہوش، کیوں اس سے اتنی نفرت کرتی ہو؟ نفرت؟ میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی۔ نفرت تو بہت دور کی بات ہے، وہ صرف میرا باس ہے، اور آپ بھی اسے ویسے ہی ٹریٹ کیا کریں۔ وہ کوئی پیارا بچہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ مہوش نے کہتے کہتے گہرا سانس لے کر منہ پھلایا تو وہ اپنی بیٹی کے واری صدقے جا کر اس کی پیشانی چوم گئی۔ اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا اور تنگ کرتا ہوا رکھے۔ مہوش نے اپنی ماں کو گھورا۔ ہاں، آپ کو تو میرا مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اور وہ پیارا بچہ ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی ماں ہنس پڑی۔ میں تمہارے لیے تمہاری من پسند بریانی بنا رہی ہوں، باہر نکل کر کھا لینا۔ اس کے سر پر ایک چپیٹ مارتی وہ باہر نکل گئی۔ مہوش نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ دم کھاتا ہے آپ کا یہ پیارا بچہ میرا سارا دن، مجھ سے کام کرواتا ہے، ظالم نہ ہو تو۔ یہ کہتے کہتے وہ رکی اور مسکرائی۔ نہ جانے کیوں چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ یہ کیسی عادت تھی جو ہو رہی تھی؟ وہ اسے کوستی رہتی تھی، اسے برا بھلا کہتی رہتی تھی، مگر اس میں بھی اس کی یاد ہوتی تھی، یعنی وہ یاد رہتا تھا۔ کیوں؟ مہوش نے اپنا ہونٹ کاٹا۔ دفع کرو، بھاڑ میں جائے میری بلا سے، کتنا پریشان کرتا ہے مجھے۔ جرمنی میں بھی سارا ٹائم کام کرواتا رہا، یہ فائل ادھر کر دو، یہ فائل کر دو، یہ فل کر دو، یہ وہ کر دو، حد ہے۔ مہوش نے کمفرٹر اپنے منہ پہ اچھالا تھا۔ کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تبھی کام پر آئی ہوں۔ اور آپ کو کیسے دکھ رہی ہوں میں؟ بہتر دکھ رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے ماشاءاللہ کہنے پر وہ چپ کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ایک آئی برو ریز ہوا تھا اس کا۔
اس کے اس انداز پر حیدر نے منہ بنایا۔ شکر کر رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں، 3 دن سے میرا کام بیچ میں ہی لٹکا ہوا ہے۔ ہاں یوں کہیے نا کہ آپ کو کام کی دقت آئی تھی، ورنہ میری کیا اوقات کہ میں آپ کو یاد آؤں۔ وہ نہ جانے کیوں رنجیدہ ہو رہی تھی، وہ ہنس پڑا۔ ارے آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ چلے آئیں بیٹھیں اور کام کریں۔ میں نہیں پریشان کرتا، کچھ دن آرام سے اپنی مرضی سے کام کرتی رہیں، میں کوئی حکم نہیں چلاؤں گا۔ بلا وجہ آپ بیمار ہو جائیں گی تو پھر میرا نقصان ہے۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھ گئی تھی اور وہ مسکرایا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جنید کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ میرے بارے میں… مجھے آپ اچھی لگتی ہیں محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے گھر رشتہ لاؤں۔ وہ چپ ہو گئی۔ جنید واقعی ایک بہت سلجھا ہوا اور اچھا لڑکا تھا، اسے اس رشتے کے لیے جواب دیتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کیسے منع کر دیتی؟ وہ اتنا معقول تھا، احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا، بلا وجہ کے ڈرامے نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی مہوش کو ایسے مرد زہر لگتے تھے جو بلا وجہ اٹینشن لیتے، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ آپ میری امی سے بات کریں، اگر وہ مان جاتی ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ سر جھکائے یہ کہہ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں یہی کہے گی کہ وہ نکاح میں ہے کسی اور کے، اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی وہ اپنا لک آزمانا چاہتی تھی۔ کیا پتہ اس کی ماں خلا کے لیے تیار ہو جاتی اور وہ کورٹ سے خلا لے لیتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک ایسے نکاح میں بیٹھی رہے جس کی کوئی تک ہی نہیں بنتی تھی۔ یاد کے مطابق جس سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ بھی اسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا جس ایکسیڈنٹ میں اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ جیسے اس کی فیملی نہیں رہی تھی، وہ لڑکا بھی مر ہی گیا ہوگا، مگر اس کی ماں کہتی تھی نہیں، وہ ضرور آئے گا۔ مہوش نے سر جھٹکا۔ اب دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا۔ آپ نے کیوں منع کیا رشتے سے؟ کتنا معقول اور اچھا رشتہ تھا۔ جنید بہت اچھے ہیں۔ جنید بہت اچھے ہیں، یہ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تمہیں کسی کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنی۔ امی، میرے باس کے گھر آنے پر آپ اتنی خوش ہو گئی تھی کہ بڑا اچھا بچہ ہے۔ خیر وہ بچہ تو نہیں ہے، مگر آپ اسے بچہ کہہ رہے ہیں۔ اور جنید، وہ تو واقعی بچہ ہے، وہ آپ کو اچھا نہیں لگا؟ اس کے انداز پر اس کی ماں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تمہیں اپنے باس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ شکل سے معصوم اور جنید مجھے شکل سے نہایت عجیب لگا ہے۔ امی، آپ بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہیں، وہ ایک بہت اچھا نوجوان ہے، آپ کو ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ تمہاری شادی ہوئی بھی ہے؟ امی، میرا نکاح بچپن میں ہوا تھا اور میں جانتی تک نہیں ہوں کہ وہ شخص زندہ بھی ہے کہ نہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی اس کے نام پر بیٹھی رہوں؟ اللہ اللہ، اپنے شوہر کے لیے ایسی باتیں کون کرتا ہے کہ وہ مر گیا ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے اور حیات ہے اور جلدی تمہارے پاس آئے گا۔ آپ یہ بات اتنی گارنٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ میرے پاس واپس آئے گا؟ تم کیوں اتنی نا امید ہو؟ میں نے کہا ہے نا، اور میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا فیصلہ میں ہی لوں گی، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ کوئی جنید تمہاری زندگی میں نہیں آ سکتا جب تک تم کسی کے نکاح میں ہو۔ چلے نام تو بتا دیں کہ میں کس کے نکاح میں ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے کچھ یاد ہی نہیں ہے۔ اب اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی، لگ بھگ 10 سال کی تو تھی۔ تو امی، 10 سال کی بچی کی اتنی ذہنیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی نکاح میں آنے والے شوہر کا نام، پتہ، ایڈریس، شکل سب یاد رکھے۔ وہ بہت باتونی تھی، اسی لیے بہت بولے جا رہی تھی۔ لڑکی اس کی ماں نے تو دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے۔ تم سے اس معاملے میں تمہارے ابا بھی تھے جو جیت جاتے تھے۔ تم 10 سال کی عمر میں بھی اتنی ہی زبان چلاتی تھی جتنی ابھی چلا رہی ہو۔ میں سونے جا رہی ہوں، میری بس ہو گئی ہے۔ وہ تیز نظروں سے ماں کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک تو اس عورت سے پریشان تھی، وہ فائلز پٹک پٹک کے دیکھ رہی تھی، جب پیچھے سے کسی نے بہت ہی نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر سختی سے پکڑا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں فائلز پر غصہ نکال رہی محترمہ؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے آپ چھو سکتے ہیں، میں نے کہا ہے نا کہ میری کنسلٹ کے بغیر میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ سامنے کھڑا شخص اس کا باس ہے۔ یکدم وہ سٹ پٹائی۔ سوری، میں اپنی یہ دھن میں بہت کچھ بولے جا رہی تھی۔ اٹس اوکے محترمہ، مگر یہ فائلز ہیں، ان کو پٹک پٹک کر رکھیں گی تو نقصان میرا ہی ہوگا۔ آئی ایم سوری سر، آپ جا کے باہر پانی پی لیں، مجھے بڑی غصے میں لگتی ہیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس کے یہ کہنے پر مہوش نے اسے گھورا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں، لگتا ہے کہ آپ کسی کو بھی کچا چبا سکتی ہیں اس وقت۔ ہاں بالکل چبا سکتی ہوں، مگر وہ آپ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ میں پھیکا نہیں چبا سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ اس کی بات پر کچھ منٹ سوچتا رہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سمجھ کر اس کی بے ساختہ سی ہنسی گونجی تھی۔ کیا؟
جنید کا ٹرانسفر ہو گیا؟ مگر کیوں؟ پتہ نہیں، باس نے صبح ہی اس کا ٹرانسفر کر دیا ہے۔ سچ؟ ہاں نا، یہ بڑی حیران کن بات ہے، وہ تو جنید کے کام سے بہت خوش تھے، مگر نہ جانے کیوں اس کا ٹرانسفر کر دیا۔ وہ چپ چاپ اپنی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں ٹرانسفر کر دیا؟ اتنے اچھے تھے سر، ہمیں اب کس کے انڈر کام کرنا پڑے گا؟ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اچھا یار، سر جنید بہت اچھے تھے۔ کیوں کیا ان کے ساتھ باس نے ایسا؟ ہاں یار، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ چپ چاپ مایوسی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ کیوں ہوا تھا۔ کل تک تو بہت خوش تھے جنید کے کام سے۔ آپ آئیے، میں نے بلایا ہے۔ جی فرمائیے۔ میں چاہتا ہوں کہ کل سے جو بھی جنید کے کام تھے وہ آپ دیکھیں۔ مہوش نے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا؟ جی بالکل۔ کوئی اعتراض؟ نہیں، مگر سر جنید بہت اچھا کام کر رہے تھے، آپ نے ان کا ٹرانسفر کیوں کیا؟ برائے مہربانی اچھا ہوگا کہ آپ ان کی طرفداری نہ کریں، خاص کر کے میرے سامنے۔ مہوش کی آنکھیں گول ہوئیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ آپ میری امپلائی ہیں اور وہ مجھ سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ میری مرضی، میں نے ٹرانسفر کر دی، بات ختم۔ آپ کا عہدہ بدل رہا ہے، آپ سینئر شپ پر آ رہی ہیں، اسی لیے پروفیشنلزم بھی سیکھ لیں۔ مہوش کو تب چڑھی۔ اچھا، آپ مجھے اب پروفیشنلزم سکھائیں گے؟ جی بالکل، میرا بس چلے تو میں آپ کو وہ سب کچھ سکھاؤں جو آپ کو نہیں آتا۔ آپ چلی جائیں یہاں سے۔ وہ نہیں ہلی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ذرا بتائیں مجھے کہ مجھے کیا نہیں آتا؟ آپ کو انسان کی پرکھ نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون آپ کی قدر کر سکتا ہے اور کون نہیں۔ اچھا، اور اب آپ اس کو پروفیشنلزم کہتے ہیں؟ حیدر نے آنکھیں چرائیں۔ آپ جا سکتی ہیں۔ نہیں، مجھے بتائیں نا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ رکھتی ہوئی جھکی۔ میں کیوں پروفیشنل نہیں ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کا پروموشن کر رہا ہوں میڈم، آپ باہر جا کے سیلیبریٹ کریں۔ وہ چپ چاپ راکنگ چیئر سے اٹھا اور گلاس وال کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باہر جانا پڑا تھا۔ ہیلو، وہ سٹ پٹا کے مڑی۔ آپ؟ ہاں، مجھے آفس سے پتہ چلا تھا کہ آپ کا برتھ ڈے ہے آج۔ وہ عجیب سا چہرہ بناتے ہوئے بولی۔ امی، یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے یوں کہنے پر وہ مسکرایا۔ امی کچن میں چلتی ہوئی آئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پیارا بچہ تو ہے، کیوں تنگ کرتی رہتی اس سے؟ امی، آپ کا پیارا بچہ میرا باس ہے، یہ گھر کیسے آ سکتا ہے؟ ہمارے، اس کے منہ پر ہی بولے جا رہی تھی۔ تمیز سیکھو، وہ سامنے کھڑے ہیں۔ ہاں تو یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ آٹے میں تھے اور وہ بے حال ہو رہی تھی۔ تبھی اسے زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ ہنس پڑا۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ لڑکی تھی، اس کی کیفیت کس انداز سے ٹریگر ہو گئی تھی۔ چلے میں بیٹھ جاتا ہوں، باہر آپ تیار ہو جائیں۔ وہ بکے ایک طرف رکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی طرف گھورنے لگی۔ پیر پٹکتی ہوئی بولی۔ وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس کی ماں کی طرف دیکھا جو خود بھی حیدر کو دیکھ رہی تھی، اور نہ جانے کیوں وہ دونوں کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ اچھا، جنید کا رشتہ آیا تھا مہوش کے لیے؟ یہ سنتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ جی جی، رشتہ آیا تھا اور آپ نے اسے ٹرانسفر کر دیا، تھینک یو سو مچ۔ وہ پانی کا گلاس اس کے آگے رکھتی ہوئی ایک ادا سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ کیوں؟ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ آپ اس کے ساتھ دوستی بڑھائیں گی؟ نہیں، سوچ رہی تھی کہ اس سے محبت ہوگی تو اچھا ہو جائے گا، مگر نہ جانے کیا دشمنی ہے آپ کو، آپ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ جنید میں انٹرسٹڈ تھیں؟ نہیں تو، بالکل بھی نہیں۔ وہ ایک اچھے انسان تھے، ان سے شادی ہو جاتی تو خوش رہتی میں، اور اگر کسی اور سے ہو جائے تو خوش نہیں رہیں گی؟ نہیں ہو سکتی، میرے شوہر محترم دوسری دنیا میں رہتے ہیں، جب وہ دوسری دنیا سے یہاں تشریف لائیں گے نا، تب ہوگی میری شادی۔ مہوش کا انداز ہی اتنا نرالا تھا کہ حیدر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ کے شوہر کہیں ایلین تو نہیں ہے؟ ایلین نہیں ہے مشک، کاش وہ نظر بھی آتا کہ میری ماں کی روح کو سکون مل جائے کہ ان کا داماد زندہ ہے اور سلامت بھی ہے۔ اس کی ماں نے اسے کوہنی ماری۔ تمیز سیکھ جاؤ مہوش، معاف کر دیں، یہ بچپن سے ایسی ہی ہے۔ یعنی پاگل؟ مہوش نے اسے گھورا۔ امی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ ہاں تو وہی بتا رہی ہوں نا کہ میری بیٹی تھوڑی پاگل ہے، جب بولنا شروع کرتی ہے تو چپ نہیں ہوتی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، آپ میری والدہ سے ہی باتیں کریں۔ اور یہ گفٹ کیوں لائے ہیں اتنے سارے؟ آپ کا جنم دن ہے سر، صبح آپ مجھے پروفیشنلزم سکھا رہے تھے۔ کیا یہ پروفیشنلزم ہے؟ وہ انگلی ہلا ہلا کر بول رہی تھی۔ حیدر ہنس پڑا۔ پروفیشنلزم صرف آفس میں، ابھی تو میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں کیونکہ میرے مراسم خاصے اچھے ہیں آپ کی والدہ کے ساتھ۔ مہوش نے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر رکھتے ہوئے اپنی ماں کی طرف منہ موڑا۔ اوہ واؤ، اچھا،
تو آپ کے مراسم بڑے اچھے ہیں میرے باس کے ساتھ۔ ہاں ہاں، بڑا پیارا بچہ ہے۔ اس کی ماں کا اسے پھر سے یوں بچہ کہنے پر وہ پیر پٹکتی ہوئی چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ وہ اس دنیا سے ہی تنگ تھی۔ اس لڑکی کی ایک خاصیت تھی جو حیدر نے سمجھتے ہوئے سر جھٹکا۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ گھر چلی جاتی تھی مگر اب پورا سٹاف جا چکا تھا اور وہ پریشان تھی کہ وہ کیسے جائے۔ تبھی وہ اپنے آفس سے نکلا۔ مس مہوش، آپ گھر نہیں گئے ابھی تک؟ نہیں، وہ باہر بہت تیز بارش ہونے لگی ہے، میں کام کرتی رہی، میرا دھیان ہی نہیں تھا اور سارا سٹاف بھی چلا گیا۔ ابھی تو بس بھی نہیں ملے گی مجھے۔ آپ بس میں کیوں جائیں گی؟ میں ہوں نا۔ نہیں، آپ کو دقت ہوگی بلا وجہ۔ وہ عام دنوں کی نوعیت خاصی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ آپ ڈسٹرب ہیں؟ نہیں، بس ایسے ہی میرا موڈ آف ہے۔ ان محترمہ کا کب موڈ آف نہیں ہوتا؟ حیدر نے دل ہی دل میں سوچا مگر بولا کچھ نہیں۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ نہیں، میں اکیلے جا سکتی ہوں۔ وہ رک کر پلٹ کر سخت نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے نہ تو وہ سنے گا ہی نہیں۔ دیکھیں، مجھے آنٹی کی ڈانٹ نہیں سننی ہے، میں ان کا خاص پیارا بچہ ہوں، اب میرے ساتھ چلیں پلیز۔ مہوش نے اسے گھورا۔ ایک تو آپ خود کو بچہ کہنا چھوڑ دیں۔ اب بچہ نہیں ہے سر، میری ماں تو سدا کی بھولی بھالی ہے۔ آپ تو بڑے خاص دنیا والے آدمی ہیں، ترس کھائیں خود پر۔ اچھے خاصے آدمی ہیں، کیوں خود کو بچہ بناتے ہیں؟ یہ کہتی ہوئی وہ پلٹ کر عبایا پہننے لگی تو وہ اس کی ادا پہ ہنسنے لگا۔ وہ اپنی ماں سے بڑا جلتی تھی، یعنی وہ انہیں شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہیں نا؟ وہ پلٹ کر حیدر کی نظریں نوٹ کرتی ہوئی بولی۔ ہاں، بہت زیادہ۔ میں ساری زندگی ان کے ساتھ اکیلے اس چھوٹے سے گھر میں رہ سکتی ہوں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ ماں کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ انہوں نے میرے لاڈ اٹھائے ہیں، مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں ہے۔ بس ہلکی پھلکی نوک جھوک ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، پیار مذاق۔ میری طبیعت بالکل اپنے بابا جیسی ہے۔ وہ فل آف لائف تھے۔ امی ان سے یوں ہی پریشان رہتی تھی جیسے مجھ سے رہتی ہیں۔ ان کی لو میرج تھی، وہ بہت پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے، پھر ایک حادثے نے ان کو ہم سے چھین لیا۔ وہ میرے لیے جی رہی ہیں۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہا تھا، نظریں اس کی آنکھوں پر پڑی تھی جو شاید بھیگ گئی تھی۔ خیر، میں واقعی انہیں شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ کسی کے لیے بھی تھوڑا سا نرم پڑتی ہیں نا تو مجھے شک ہونے لگتا ہے ان پر کہ شاید وہ میری جگہ کسی کو دے رہی ہیں، اس لیے آپ کوئی بچے نہیں ان کے۔ وہ مسکرا کے آگے بڑھ گیا تھا۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، طوفان سی صورت میں۔ آپ گھبرائی کیوں ہوئی ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ بھیچے جا رہی تھی۔ مجھے آواز کانپ رہی تھی، لفظ ٹوٹ رہے تھے۔ بارش سے بہت ڈر لگتا ہے، بہت زیادہ۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ایسے ہی بارش میں ہوا تھا۔ اس دن بھی یوں ہی بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ ہکلانے لگی، کانپنے لگی۔ حیدر اس لڑکی کو 1 سال کے اس عرصے میں پہلی بار اتنا نروس اور کانپتے ہوئے دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو بارش سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک سایہ تھا جو حیدر کے چہرے پر آ کر گزر گیا، ایک کرب تھا جو آنکھوں میں آتے آتے رہ گیا۔ نہیں، میں بہت بریو ہوں۔ مہوش نے اس کے ہاتھوں کی لرزش محسوس کی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابھی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ شٹ، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا۔ شاید پانی کی وجہ سے رکی ہے۔ کیا ہم بہت دور ہیں؟ آس پاس کچھ نہیں تھا، میرا گھر تو پاس ہے۔ ہاں، البتہ آپ کے گھر سے ہم خاصا دور ہیں۔ میں دیکھتا ہوں۔ نہیں، پلیز باہر مت جائیے، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں اکیلے نہیں رہ سکتی۔ مہوش، دیکھنا تو پڑے گا نا، گاڑی کیسے خراب ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، ورنہ ہم کیسے بڑھیں گے؟ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں، میں وہیں رہ لوں گی، پلیز کچھ مت کریں، کوشش کریں، سٹارٹ ہو جائے گی۔ ہم آگے نہیں چل سکتے، بس پلیز، میں نہیں چاہتی کچھ بھی ہو، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو یا ہم کچھ کھوئیں۔ میں اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، مگر آپ گھر نہیں جائیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ آپ فون کر دیں انہیں پلیز۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، وہ واقعی ڈرے جا رہی تھی۔ وہ کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، گاڑی سٹارٹ ہو چکی تھی۔ کچھ منٹ کا فاصلہ طے کر کے گاڑی پھر سے رک گئی تھی، مگر اس بار گاڑی عین اس کے گھر کے باہر رکھی تھی۔ اس نے ہاتھ ہینڈل پہ مارا۔ او شٹ یار، یہ پھر سے رک گئی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے گھر رک جاؤں گی، میں گاڑی میں ہی بیٹھ جاؤں گی، آپ گھر کے اندر چلے جائیں۔ مگر کوئی ضرورت نہیں ہے گاڑی چلانے کی، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کچھ دیر میں آنٹی کو کال کر چکا تھا۔ گاڑی اندر پارک کرتے ہوئے حیدر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میرے ساتھ چلیں۔ مہوش کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے چکی تھی اور وہ اسے تھامتا ہوا گھر کے اندر لے آیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگی بھی نہیں تھی، مگر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھ جائیے،
میں کچھ بھیجتا ہوں آپ کے لیے۔ ملازمہ اس کے لیے شال اور گرم کپڑے لے آئی تھی۔ آپ یہ تبدیل کر سکتی ہیں، یہاں سے تھوڑا آگے ریسٹورانٹ ہے، آپ وہاں چلی جائیں۔ وہ چپ چاپ ملازمہ کی شکل دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا اور پانی پینے کے لیے نیچے آیا۔ اسے محسوس ہوا کہ صوفے پر کوئی لیٹا ہوا ہے اور کانپ رہا ہے۔ اس نے لائٹ آن کی تو حیران رہ گیا۔ مہوش! وہ کانپ رہی تھی، اسے سردی لگ رہی تھی، یا شاید کوئی خوف اس پہ طاری تھا۔ وہ اس کے ہاتھ تھام چکا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ وہ ریلیکس ہو جائیں۔ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں یہاں پر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں نے جنبش کی۔ وہ بہت آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اس کے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے وہ اسے حدت کا احساس دے رہا تھا۔ وہ کسمسائی تھی، مگر وہ اسے خود میں بھینچ رہا تھا۔ بہت آہستہ سے نرمی کے ساتھ جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی، آنکھیں چومتے ہوئے جب وہ ہلکا سا نیچے سفر کرنے لگا۔ مہوش کی آنکھیں کھلی، دونوں کی نظریں ٹکرائی تھی، دونوں کے ہی ہونٹ لرزنے لگے تھے، مگر پہل اس نے ہی کی تھی۔ ایک کرنٹ تھا جو حیدر کے وجود میں سرایت کرنے لگا تھا۔ سانسیں رکی تھیں، دونوں ایک دوسرے میں کھو رہے تھے۔ تبھی بجلی زور سے کڑکی اور وہ اس سے دور ہوا۔ نہ جانے کیوں حیدر کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھیں تو مہوش کی بھی بھیگ گئی تھیں۔ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، وہ کانپتے ہوئے بولی، اپنی شال بھی اتار کر اسے پہنا چکا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہے، بارش رک چکی ہے، پلیز ریلیکس۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اپنا سر نچاتے ہوئے بھی اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ اسے جیسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ سہارا اس وقت صرف حیدر عالم تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، اور وہ نیچے آیا تو اسے اس چیز کا علم ہوا ملازم سے، مگر حیدر عالم نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ وہ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کل رات جو بھی ہوا وہ گھبراہٹ میں ہوا تھا، اسے سہارے کی ضرورت تھی، اور وہ شاید اکیلے تھے۔ حیدر عالم نے سر جھٹکا، مگر ابھی بھی وہ مہوش کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر سکتا تھا۔ حیدر نے جھرجھری لی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ جب جنید کا رشتہ آیا تھا تو آپ نے صاف منع کر دیا تھا، اور آپ حیدر عالم سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں؟ امی، ان کی اور میری عمر میں 8 سال کا فرق ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہاں تو کیا ہو گیا؟ یہ کوئی اتنا بڑا فرق تو نہیں ہے، وہ میرے باس ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں بنائیں گے؟ کوئی بات نہیں، بنائیں گے، وہ بڑا ہی پیارا بچہ ہے۔ امی، مہوش نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے، پلیز، میں ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میرا فیصلہ ہے۔ پہلے میں کہتی تھی نا کہ تمہاری شادی نہیں کرواؤں گی، اب میں کروا رہی ہوں نا، بات ختم۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ میں ساری زندگی تمہیں انتظار پہ بٹھاؤں گی، نہیں بٹھا رہی نا؟ انتظار پہ بات ختم ہو گئی، شادی ہو رہی ہے، جیسے تم چاہتی تھی۔ جنید سے نہیں ہو رہی، حیدر سے ہو رہی ہے۔ جنید کم سے کم میرا ہم عمر تو تھا نا، ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیتے۔ حیدر سر، تو کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ خاصا اچھا لڑکا ہے۔ امی پلیز، کبھی تو میری بات سن لیا کریں، اتنی ضد کیوں کرتی ہیں آپ میرے ساتھ؟ تمہارا نکاح صرف اسی سے ہوگا، بات ختم۔ پہلے میری خلا تو کروائیں، اس کے بعد نکاح کروائیے گا، وہ میرا مسئلہ ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اور ویسے بھی تم ٹھیک کہتی ہو، ایکسیڈنٹ میں وہ بھی مر گیا تھا، میں بلا وجہ تمہیں روک کر بیٹھی تھی۔ مہوش گہرا سانس لیتی ہوئی بیٹھ گئی۔ شکر ہے آپ نے میری بات مانی تو صحیح کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا تھا، اور مجھے کسی خلا کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کی ماں نظریں چراتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ تم خود کو بس نکاح کے لیے تیار رکھو، تمہارا نکاح حیدر عالم سے ہی ہوگا، اور اسی ہفتے ہوگا، بات ختم۔ میں تمہیں رخصت کر رہی ہوں، تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا؟ وہ اپنے ہونٹ کاٹنے لگی۔ ذرا مجھے بتائیں، وہ آفس میں آپ کے سامنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی۔ آپ نے مجھ سے بنا پوچھے میرے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ تو بھیجا کیسے؟ آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا سر؟ تم وہ بات بھول گئی ہو، مگر میں نہیں بھولا۔ ہمارے بیچ میں جو بھی ہوا غلط تھا، اس لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ غلطی تھی، میں بیمار تھی، مجھے سہارے کی ضرورت تھی، بات ختم۔ وہ کوئی سہارا نہیں تھا میڈم، ہمارے بیچ میں جو بھی ہوا وہ غلط تھا۔ ہاں تو پھر غلطی ہو گئی نا، مانگ لوں کہ میں اللہ سے معافی، میری غلطی تھی، میں نے پہل کی تھی، بات ختم۔ تم اتنی لاپرواہ اور نان سیریس کیوں ہو؟ میں کوئی اتنا برا انسان بھی نہیں ہوں، میں تمہیں خوش رکھوں گا، بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ کوئی غلط بات تو نہیں کی، تم کیوں میرے بارے میں یوں غلط سوچتی رہتی ہو؟ مہوش کو بریک لگی تھی۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتی، بہت عزت کرتی ہوں آپ کی، تھوڑی بدتمیز ہوں۔ مگر وہ چپ ہو گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شوہر چاہیے نا؟ تو میں شادی کروں گی نا زندگی میں؟ مہوش نے سر ہلایا، تو خیر ہے، مجھے قبول کر لو۔
ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے ہوئے اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگا۔ وہ پزل ہو گئی تھی، چپ ہو گئی تھی، ہل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس لمس میں ایسا کچھ تھا کہ وہ دونوں ہاتھ اس کے جھٹک ہی نہیں پا رہی تھی۔ اتنی ہمت اس میں تھی ہی نہیں۔ میں بہت خوش رکھوں گا تمہیں۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، ایک چچا ہوتے ہیں جو کینیڈا میں ہیں۔ میں بچپن سے انہی کے پاس رہا ہوں، وہ شادی میں شاید نہ پائیں۔ بس اب تم ہی ہو جو ہو۔ ایسی زندگی کے لیے تو لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں۔ تم میرے ساتھ رہو گی تو مایوس نہیں ہوگی۔ وہ چپ چاپ اسے سن رہی تھی۔ بنا کچھ کہے وہ آفس سے باہر چلے گئی، یعنی لڑکی ہاں کرنے کے لیے خاموشی کا سہارا لیتی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کے بستر پر شادی کے ڈھیروں کپڑے پڑے تھے۔ ان سب میں سے زیادہ خوبصورت جو اسے لگا تھا وہ اس کی نکاح کا جوڑا تھا۔ مہرون رنگ کا وہ لہنگا اتنا خوبصورت اور خاص تھا کہ اسے نظر ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ماں نے اندر آ کے زیورات رکھے تو وہ شکایتی نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ لڑکی سدھر جاؤ، کل نکاح ہے تمہارا، نہ شکری مت بنو۔ ظاہر ہے آپ تو ایسا ہی کہیں گی نا، آپ کا بچہ جو ٹھہرا وہ۔ اس کی ماں ہنس پڑی۔ دیکھا، کہتی تھی نا بڑا اچھا بچہ ہے، وہی ثابت کیا ہے اس نے۔ یہ کہتی ہوئی وہ باہر چلی گئی اور وہ کپڑوں کو گھورتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے شرم آ رہی تھی، بلا وجہ وہ سر جھک رہا تھا، جبکہ وہ تو یہاں تھا بھی نہیں۔ بھاڑ میں جائے، میں کیوں سوچتی ہوں اس کے بارے میں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے سر پر ایک چپیٹ ماری۔ کتنی بھی نفرت ظاہر کر لیتی تھی وہ، مگر دل ہی دل میں اس کے نام پر، اس کے تاثر پر مسکراہٹ آ ہی جاتی تھی۔ وہ جتنا تنگ اسے کرتی تھی، جتنا اس شخص سے لڑی تھی، مذاق کیا تھا، الجھی تھی، کسی کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی جتنا اس کے ساتھ تھی۔ یہ خاص نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ باس ہوتے ہوئے بھی اس کی ہر الٹی سیدھی بات سن لیتا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی کبھی بہت کر جاتی تھی۔ اس شخص کو سلام تھا کہ وہ چپ کر کے اس کی ساری بدتمیزیاں سہتا رہتا تھا، ورنہ جو حرکتیں اس کی تھیں وہ پہلے ہی دن فائر ہو جاتی۔ مہوش کو بڑی ہنسی آئی اور وہ ہنس بھر رہی تھی۔ رات میں بارات اور نکاح تھا۔ صبح میں اس کی ماں نے مہندی رکھ لی تھی، اس کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی اور وہ مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پر حیدر کا نام لکھتے ہوئے دیکھ کر نہ جانے کیوں دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ جس ہاتھ میں مہندی نہیں لگی تھی اس ہاتھ سے اس نے فون اٹھا کر اپنے کان پر رکھا تھا۔ مجھے پتا ہے تم بہت خوبصورت لگ رہی ہوگی۔ اس کی مدھم آواز پر وہ بس اچھلی نہیں تھی مگر بہت حیران ہوئی تھی۔ آپ؟ ہاں نا، اس وقت تمہارے ہی خیالات ہیں۔ میں تو بے قرار ہوں تمہارے لیے۔ یقین ہی نہیں آتا کہ آج رات تم میرے پاس ہوگی، میری دسترس میں، میری بیوی بن کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس رخصت ہو جاؤ گی۔ یقین کرنا بے حد مشکل ہے محترمہ، مگر یقین کرنا پڑے گا کہ آج سے تم میری ہی ہو جاؤ گی، حق کے ساتھ۔ مجھے اب کچھ مزید چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ فلو میں کہتا جا رہا تھا تو اس نے اسے فل سٹاپ لگایا۔ کیا نہیں چھپانا پڑے گا؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں رکھتی ہوں فون، یہ بتابیاں آپ رات کو دکھائیے گا۔ وہ بے باکی سے کہتی فون بند کر گئی تھی اور وہ ہنسنے لگا تھا۔ دلہن کے لباس میں وہ بے حد پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی، آسمان سے اتری ہوئی حور جیسی۔ وہ بلش ہوئی۔ وہ دیکھ کر تو پاگل ہی ہو جائے گا اسے۔ وہ تو ویسے اس کے بارے میں بڑا پوزیسو تھا۔ اب یہ پہن کے چلو، کوئی تمہیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ اس کے انداز میں ہی ریپیٹ کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ پاگل، شروع سے ہی مجھ پر بری نظر تھی۔ بھاڑ میں جائے، میں کیوں سوچ رہی ہوں اس کے بارے میں؟ دھت، اس نے اپنے سر پر ایک چپیٹ ماری۔ اب تو اسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا، شوہر جو بن رہا ہے۔ کیا؟ یعنی برداشت کرنا پڑے گا اس کو؟ وہ تو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ امی اسے اتنی محبت کیا کریں گی؟ اللہ اللہ، مہوش تم کیسے برداشت کرو گی؟ وہ آئینے میں دیکھتی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی باتیں کمرے میں داخل ہوتی اس کی امی نے بھی سنی تھی۔ پیچھے سے اسے گلے لگاتی اس کی نظر اتاری تھی۔ کبھی نہیں سدھرو گی نا تم مہوش؟ وہ ہنس پڑی۔ کبھی نہیں، ایسے ہی رہوں گی۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ اللہ تمہیں یوں ہی ہنستا مسکراتا اور خوشیاں بکھیرتا رکھے۔ تمہارے نصیب اتنے ہی خوبصورت کرے جتنے ہمیشہ سے تھے۔ وہ مسکرائی۔ آمین امی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مہوش حیدر عالم بن چکی تھی۔ اگر وہ تھوڑا نکاح پر غور کرتی تو مجید عالم کے نام پر ٹھٹکتی ضرور، مگر اس کا دھیان نہیں تھا اس کے باپ کے نام پر۔ وہ بے حد خوش تھی کہ اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، دعائیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آہستہ سے اس کے نزدیک ہوا تھا اور ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ اس کا دوپٹہ اوپر کرتے اس کی پیشانی چومی تھی اور وہ سر جھکائے لرزی تھی۔ ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نظریں بے حد پرسکون لگ رہی تھی۔ آج وہ ہچکچا نہیں رہی تھی، وہ حق سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اور اس حق نے حیدر عالم کو سرشار کیا تھا۔ وہ ان پھولوں کو دیکھ رہی تھی جو ہر طرف سجے ہوئے تھے۔ کمرہ بہت خوبصورت اور بڑا تھا۔
اس کا استقبال بہت شان کے ساتھ ہوا تھا۔ بے شک گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے اس کے اور حیدر کے، مگر پھر بھی استقبال بہت شان اور پرخلوص انداز میں کیا گیا تھا۔ اس کے کئی دوست تھے، کئی رشتہ دار تھے جنہوں نے بہت پرخلوص انداز سے اس کا استقبال کیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے آگے بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ آج اس کی آواز کافی مدھم اور نروس سی تھی۔ حیدر مسکرایا۔ کیوں؟ مجھ سے آج بحث نہیں کرو گی؟ نہیں کروں گی، وہ کپ کپاتے ہونٹوں سے نظریں جھکائے بولی، تو وہ ہنس پڑا۔ ڈر رہی کیا؟ نہیں، بس یوں ہی، شاید فطری نروسنس ہے، آپ بس مجھے تنگ مت کریں، وہ کہتی ہوئی پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ ہنس پڑا۔ عادت سے مجبور ہو تم، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرو گی یا کہو گی جسے مجھے ہنسی آ جائے۔ تو پھر کیوں ہنستے ہیں مجھ پر؟ میں نے کوئی جوک تو نہیں کیا، فطری بات بتا رہی ہوں، ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں کرتا، مجھ سے ہی ڈرو گی تو زندگی کیسے گزرے گی؟ تمہیں تو مجھے ڈرا کے رکھنا ہے۔ وہ نظریں اٹھا کے گھورنے لگی اسے۔ آپ ڈرنے والی چیز نہیں ہیں، یہ کہتی ہوئی وہ پھر سے نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ بڑی احتیاط کر رہی تھی بولنے میں، جیسے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ کچھ رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ پہلے تو وہ بہت کچھ یوں ہی بول جاتی تھی، بنا سوچے سمجھے، مگر اب سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ ارے تم تو کچھ ہی گھنٹوں میں بدل گئی۔ میں تو بڑا خوش تھا کہ میرے اکیلے گھر میں رونق لگ جائے گی، کوئی ہوگا جو ہر وقت اٹکتا چلاتا مذاق کرتا رہے گا، مگر تم تو ڈرنے لگی۔ نہیں، ڈر نہیں رہی، ڈرتی تو میری جوتی بھی نہیں ہے، مگر احترام کر رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ نظریں چراتے منہ بنا گئی تھی۔ امی نے بڑا سمجھا کے بھیجا ہے مجھے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا۔ وہ ہنس پڑا، کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ ہوئی نا بات، میں نے تو کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ کیا بات کی ہے میں نے؟ کیوں ہنس رہے ہیں؟ وہ منہ موڑتے ہوئے بولی ادا کے ساتھ۔ واہ بیگم واہ، آپ کا ہر انداز نرالا ہے۔ وہ جھک کر اس کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ بہت خوبصورت ہو تم، بہت زیادہ۔ اس کی اس تعریف پر وہ سمٹی تھی۔ خیر، تعریف تو روز ہوتی رہے گی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حق مہر میں یہ گھر میں تمہارے نام کر چکا ہوں، اور کاغذات بھی میں نے ابھی تمہارے حوالے کر دینے ہیں۔ وہ اٹھا اور کاغذات اٹھا کر مہوش کے سائڈ دراز پر رکھ دیے۔ یہ تمہارے ہیں، کیونکہ یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ اب اس کو سنوارو، خوبصورت بناؤ کہ یہ تمہارا کام ہے۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی، یہ گھر پہلے ہی بہت سے خوبصورت ہے۔ ہاں بالکل، مگر تمہارے آنے کے بعد اور خوبصورت ہو جائے گا، مجھے یقین ہے۔ میں یہ رشتہ سچائی پر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کیسا سچ؟ اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی مجھ سے؟ پہلے آپ بتائیں کیسا سچ؟ وہ رک کر اس کے خوبصورت ہاتھوں میں ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہنا چکا تھا۔ وہ انگوٹھی دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ بہت خوبصورت ہے، مگر بتائیں نا کیسا سچ؟ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ میں جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ ہمارا نکاح۔ مہوش کی آنکھیں گول ہوتی جا رہی تھی۔ وہ یوں ہی آنکھیں گول کر لیا کرتی تھی جب جب اسے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں وہی ہوں جس سے تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا۔ وہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ کیا امی بھی جانتی تھی نا یہ سب؟ تبھی وہ پھٹ پڑی تھی جیسے۔ مہوش پلیز ریلیکس، میں آپ کو اسی لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے چاہے اور میں آپ کو چاہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ بچپن کے نکاح کو ذمہ داری کی طرح نبھائیں۔ میں چاہتا تھا کہ آپ خوش رہیں میرے ساتھ، آپ مجھے سمجھ جائیں، میں آپ کو سمجھ جاؤں۔ وہ چپ کر کے ساری باتیں سن رہی تھی۔ بہت غلط کیا، بہت زیادہ، وہ رونے لگی تھی۔ امی سب کچھ جانتی تھی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تبھی وہ آپ کی ساری باتیں مان لیتی تھی۔ کیا وہ پہلے سے جانتی تھیں؟ آپ نے انہیں بتایا؟ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ اس حادثے میں انکل اور میرے والدین ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں چچا کے ساتھ کینیڈا چلا گیا تھا، مگر آپ سے کبھی بھی ناواقف نہیں تھا، کیونکہ ہماری عمروں میں فرق ہے۔ میں 8 سال بڑا ہوں تم سے مہوش۔ جب ہمارا نکاح ہوا تب مجھے اتنی سمجھ تھی کہ میں جانتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی، میں ناراض ہوں۔ مگر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ حیدر نے گہرا سانس لیا۔ اگر میں چاہتا تو آج بھی کچھ نہ بتاتا، مگر مہوش۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے بہت پاس آ گیا، دونوں ہاتھ اس کے دونوں رخساروں پر رکھے۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تمہیں سب پتا ہو کہ تم اپنا آپ کس کو دے رہی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اس عمر سے تمہارے لیے احساس رکھے ہیں جو عمر لڑکپن کی ہوتی ہے۔ تب سے تمہارا خیال رکھا تھا، اپنے احساس تم سے وابستہ کر کے انتظار کر رہا تھا۔ تم مجھے یوں آج کی رات اذیت نہیں دے سکتی۔ یہ دن بہت خوبصورت ہے، اسے خراب مت کرو۔ کل ناراض ہو لینا، آج میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ چلو شاباش۔
اس کے انداز میں اتنا حق تھا، اتنا مان تھا کہ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ بہت حق سے اس کے قریب ہو رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہوتی ہے نا کہ عورت چاہتے ہوئے بھی مرد کو روک نہیں پاتی۔ مہوش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پا رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا اور اسے بڑھنے دے رہی تھی کہ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا کہ اسے روک لیتی۔ امی، میں آپ سے بہت خفا ہوں۔ آپ جانتی تھی کہ حیدر وہی ہے تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں اس کے ہاتھوں بے وقوف بنتی رہی۔ وہ شوہر بن کر مجھ پر حد جتاتا رہا، مجھ سے کام کرواتا رہا، میرے ساتھ ٹرپس پر جاتا رہا اور وہاں جا کر میرے ساتھ عجیب سا رویہ رکھتا رہا۔ یہ مت پہنو، یہ مت کرو، تمہیں یہ نہیں دیکھے وہ نہ دیکھے، اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میرے گھر سے حق آتا رہا ہے، مجھے تحفے تحائف آپ کے آگے دیتا رہا۔ میں سمجھ کیوں نہیں پائی؟ کیسے آپ نے دونوں مجھے بیوقوف بناتے رہے نا؟ ریلیکس ہو جاؤ، اب تو شوہر ہے وہ تمہارا، تمیز سے بات کرو، کیا ہو گیا ہے؟ امی، میں آپ دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے جو اذیت دی ہے نا مجھے۔ کیا اذیت دی ہے؟ تمہارے شوہر کے ساتھ رخصت کیا ہے تمہیں، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کیا نا؟ ہاں، وہ تمہیں سمجھنا چاہتا تھا کہ تم بھی اسے سمجھو، مگر شاید اس بچے کی یہی غلطی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ تم اسے سمجھنے لگو، پھر وہ یہ رشتہ تم پر مسلط کرے۔ اسے یہ تمہیں موقع دینا ہی نہیں چاہیے تھا، بس آتے ہی رخصتی لے لینی چاہیے تھی، پھر کرتی برداشت۔ وہ تو میرا حیدر سمجھدار ہے، مگر تمہاری تو ساری عقل تمہارے پیروں میں ہے۔ امی، یہ آپ کا حیدر کب سے ہو گیا؟ وہ اٹھی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھایا۔ لڑکی، کل رات تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، اور اس وقت میں بے حد غصے میں ہوں۔ میں کل سے بس اس کی سنے جا رہی ہوں اور اب بہت ہو گیا۔ کیا کرو گی؟ چھوڑ دو گی اسے؟ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ مہوش، اگر تم نے ایسی کوئی بات کی تو… امی، آپ مجھے بلیک میل کریں گی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ تم اس کے ساتھ… کیا کمی ہے تمہارے شوہر میں؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے اسے۔ ہاں، وہ امیر ہے، اس لیے اس کے ساتھ رہوں۔ نہیں ہے مجھے اس سے محبت۔ جس انڈرسٹینڈنگ کی وہ بات کرتا ہے نا، وہ انڈرسٹینڈنگ صرف اسے ہی ہوئی ہے مجھ سے، مجھے نہیں ہوئی۔ بہت بڑا جھوٹا اور فریبی ہے وہ۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب وہ اوپر کمرے سے نیچے اترتا ہوا آ رہا تھا۔ شاید کچھ الفاظ اس نے سن لیے تھے۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سامان لائی ہیں اپنا؟ نہیں بچے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ ڈرائیور کو آواز دینے لگا، جاؤ ان کے گھر سے سامان لے کر آؤ۔ میں نے کہا ہے نا، آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ وہ جھک کر ان کی پیشانی چومتا ہوا انہیں گلے سے لگا گیا۔ ویسے بھی میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون، آپ کے اور مہوش کے علاوہ؟ وہ چپ چاپ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بولتی ہوئی زبان کو جیسے حیدر کے رویے نے بریک لگائی تھی۔ اس کی ماں اسے ترچھی نظروں سے گھورے جا رہی تھی کہ وہ ہیرے کی قدر نہیں کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب وہ واش روم سے نکلتا اس کے نزدیک آیا، اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ کیا ہوا ہے؟ صبح سے تبھی ہوئی ہو؟ سنا تھا میں نے امی پہ کیوں چلا رہی تھی؟ غصہ ہے تو مجھ پر نکالو۔ جھوٹ میں نے بولا ہے، انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں پہلے ہی دن بتا دوں کہ میں کون ہوں، مگر جب تمہاری پریزنٹیشن، تمہارا انداز دیکھا تو سوچا کہ کچھ وقت تمہارے ساتھ ایسے ہی گزار لیا جائے۔ میں شوہر تھا تمہارا، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ جب مجھے لگا کہ اب ہمارا دور رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں شاید یوں ہی حد پار کر دوں گا، اس لیے بس رخصتی کی بات کر دی اور تمہیں کل ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رشتہ جھوٹ پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ بڑا احسان ہے آپ کا۔ وہ اسی حصار میں پلٹی اور دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے پر ہی تھی۔ تم خفا ہو؟ میں غصہ ہوں، بہت زیادہ غصہ۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے نا؟ کتنی کرچیاں تھی حیدر عالم کے انداز میں۔ وہ اسے دیکھنے لگی، دل بہت تیز دھڑکا تھا۔ کل کی ساری رات آنکھوں کے آگے گھومی، وہ کس قدر محبت لٹاتا رہا تھا اس پر، کتنے پیار سے اس کا حق دیا تھا۔ مہوش نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، انڈرسٹینڈنگ آپ کو کرنی تھی، محبت آپ نے کرنی تھی۔ مجھے بتایا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو آپ کو اپنا باس سمجھتی تھی، اور باس سے کس کو محبت ہوتی ہے؟ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ حیدر نے گہرا سانس خارج کیا۔ خیال رکھا کرو اس کا، شوہر ہے تمہارا، کیوں اس سے اتنی لاپرواہ رہتی ہو؟ اس کے بغیر کھانا مت کھایا کرو، اس کے لیے کھانا بھی بنا لیا کرو۔ تم بہت اچھا کھانا بناتی ہو مہوش، اسے اپنی عادت ڈالو، یوں مت کرو۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ سب کچھ تو کرتی ہوں، کبھی کبھی اس کے لیے کھانا بھی بنا لیتی ہوں، اس کا کام بھی کرتی رہتی ہوں۔ اور کیا کر سکتی ہوں میں؟ مکمل گھرداری سنبھال رہی ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا مجھ سے۔ ہاں البتہ جس طرح وہ آپ پر پھول برساتا ہے نا اپنی زبان سے، مجھ سے وہ نہیں برستے، کیونکہ میں ناراض ہوں مجھ سے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن کے اندر گھس گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے انداز پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، غصہ ہوتی تھی تو بس ہوتی رہتی تھی، چڑھتی رہتی تھی اور چڑھاتی رہتی تھی۔
وہ دل کی بری نہیں تھی، بس تھوڑی حساس تھی۔ اسے جھوٹ پسند نہیں تھا کیونکہ وہ خود بھی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ معاف نہیں کرو گی کیا؟ کیا معاف کرنا ہے؟ یہی کہ میں نے جھوٹ بولا تم سے۔ بولنا چاہیے تھا سچ۔ پہلے ہی بتا دیتا تمہیں کہ ہمارے بیچ میں کیا رشتہ ہے تو تمہیں بھی شاید آج مجھ سے اتنی ہی محبت ہوتی جتنی مجھے ہے۔ وہ نظریں جھکائے کہہ رہا تھا اور پہلی رات کے بعد وہ اس کے نزدیک جا ہی نہیں پایا تھا۔ دل ہی نہیں کرتا تھا کہ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو ایسے رشتے کا فائدہ کیا تھا؟ وہ اس طرح کا مرد نہیں تھا کہ خود کو اس پر مسلط کرتا۔ دیکھو، اگر ایسی بات ہے تو تم چھوڑ سکتی ہو مجھے۔ وہ ہنس پڑی۔ مجھ سے میرا سب کچھ لے کر میری ماں کو اپنی طرف کر کے اب آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ سکتی ہوں؟ حد ہے حیدر عالم۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ شوہر ہوں میں تمہارا، میں نے تم سے کچھ لیا نہیں ہے، جو بھی ہے میرا ہی ہے۔ اچھا، میں کوئی چیز تو نہیں ہوں کہ آپ کی ہوں؟ میری ملکیت ہو تم، یاد رکھو۔ وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کہاں اٹھا کے جا رہے ہیں تکیا؟ صوفے پر سو جاؤں گا میں، تم ریلیکس ہو کر بستر پر سو جاؤ۔ کل رات بھی کروٹیں بدلتی رہی ہو، شاید میری وجہ سے ڈسٹرب تھی۔ مہوش نے گہرا سانس خارج کیا۔ کل رات اس کے سر میں درد تھا، اس لیے وہ کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ جب جب کوئی اسے جھوٹ بولتا تھا وہ بہت ڈسٹرب ہوتی تھی، اس لیے وہ بس ڈسٹرب تھی، اور اسی فرسٹریشن میں وہ کبھی حیدر پہ غصہ نہیں نکالتی تھی، کبھی اپنی امی پر۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ صوفے پر جا کے سو جائے، یا اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی ماں کو یہاں اپنے گھر پا کر خوش نہیں تھی۔ وہ بے حد خوش تھی کہ وہ ان کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اسے حیدر کے اس فیصلے پر بہت پیار آیا تھا، مگر وہ بہت کم ایکسپریس کرتی تھی، اور اسی لیے لوگ اسے غلط سمجھنے لگتے تھے۔ جیسے حیدر سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ اسے اتنا پریشان ہے کہ اب بستر پر اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، مگر وہ بھی صدا کی ڈھیٹ تھی، اور ڈھیٹ ہی بنی کھڑی رہی۔ کندھے اچکاتے ہوئے بولی، جو دل میں آئے کرو۔ وہ فیملی البم میں تصویریں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ اس کے ماں باپ بہت خوبصورت تھے، وہ بھی بہت پیارا تھا۔ اب دھندلی دھندلی تصویریں اس کے ذہن میں بھی تھی کہ نکاح کے وقت بھی وہ بہت خوبصورت لباس میں موجود تھا۔ دھندلی دھندلی یادیں اب اپنے باپ کی شکل، اس کے ماں باپ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اب یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا ہوتا اگر وہ اسے بتا دیتا؟ کیا ہوتا اگر وہ اس کی اذیت ختم کر دیتا کہ اس کا منقوش شاید مر گیا ہے؟ وہ اپنی ماں کے ساتھ کبھی بھی کھل کر روئی نہیں تھی، مگر دکھ تو اسے بھی ہوتا تھا۔ پر خیر، اس نے گہرا سانس لیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، اپنا کوٹ اتارتا ہوا صوفے پر پھینک چکا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت بے قرار اور تکلیف میں لگتا تھا، ہاتھ سے اپنا دل مسلنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر جیسے سہارا لے رہا تھا۔ مہوش، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اداس مت ہونا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی ابھی تو مجھے آپ کی عادت ہوئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ یہ سب لوگ میرے پیچھے ہی کیوں پڑے رہتے ہیں ہر وقت؟ میں کیا اتنی بری ہوں کہ بس مجھے چھوڑ کے جانا ہے؟ وہ مدہوش آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں ادھ کھلی تھیں۔ تکلیف ہو رہی یار، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی۔ کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ شاید پینک اٹیک ہے، آتے ہیں مجھے ایسے بچپن سے۔ وہ گھٹ گھٹ کے بول رہا تھا۔ میری میڈیسن سامنے والے دراز میں ہے۔ وہ بھاگ کر میڈیسن لائی، اسے پلانے لگی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اس کا سانس بحال ہونے لگا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے خود کو بستر پر چھوڑ چکا تھا۔ یہ کب سے ہے؟ مہوش کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بچپن سے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا۔ وہ نزدیک ہوتی اس کے سینے پر سرک چکی تھی۔ حیدر اس کا یوں حصار ملنے پر بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ سر اونچا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کہ ایکسیڈنٹ کے بعد؟ حیدر نے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں، ماں باپ کھوئے تھے میں نے اس ایکسیڈنٹ میں۔ تمہارے پاس ماں تھی، میرے پاس کوئی نہیں تھا مہوش۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اگر وہ رو رہا تھا تو وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے ہونٹوں سے اس کے آنسو چننے لگی۔ وہ اس کی اس حرکت پر ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے جھوٹ برداشت نہیں ہوتا، غصے میں پاگل ہو جاتی ہوں، ذرا عجیب سی لڑکی ہوں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، بس مجھے معاف کر دیں۔ غلط کہتی ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، بہت زیادہ۔ پھر سے کہو۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں حیدر، دل سے چاہتی ہوں، دل سے اپنا آپ کو دے رہی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ چاہیے۔ حیدر کا ہاتھ اپنے آنکھوں سے لگاتے ہوئے اسے مان بخش رہی تھی، اور جیسے پرسکون ہوا تھا۔ ہیل کے ٹک ٹک پر سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ وہ بڑی سختی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اس کی طرف گھورا۔ گھر کیوں نہیں آئے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، مصروف تھا۔ وہ اس سے یوں ڈر رہا تھا جیسے وہ پرنسپل ہو اور وہ اسٹوڈنٹ، اور اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔
مہوش نے اپنی دونوں آنکھیں گول کیں۔ کوئی لڑکی ہے کیا ادھر؟ وہ چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حیدر یوں ڈرا کے واقعی کوئی لڑکی تھی۔ کچھ نہیں ہے، کیا چھپا رہے ہو؟ وہ آگے بڑھتی ہوئی سب کچھ چیک کرتی اس کی طرف بڑھی تھی، مگر کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہ ملنے پر اس نے اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ اگر یوں کبھی ہوا نا تو میں بندوق سے تمہیں قتل کر دوں گی۔ وہ ہنسا۔ یعنی بیوہ ہونے کا ارادہ ہے؟ مہوش نے اس کا ناک پکڑ کر کھینچا۔ آؤچ! درد ہوا نا؟ مجھے بھی ہوتا ہے۔ ایسی باتیں مت کیا کرو سچ میں، ورنہ… وہ اس کو کالر سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی پیشانی چوم گئی تھی۔ وہ اس کے اس افتاد پر ٹھہرا تھا، آنکھیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے، خود بھی اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھے تھے۔ اس کی زندگی کی روشنی تھی، اس کا کل سرمایہ تھی، زندگی سے بھرپور مہوش حیدر عالم۔ حیدر کو جان سے عزیز تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل ہی کرتے تھے۔